اللہ میرے آقا، انداز فقیرا، کملی میں جھلکتی ہے ایک شوقت شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وقال تعالی یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ انسان بھی ایسا بنایا کہ 18,000 مخلوقات میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا درجہ وہ انسان کا ہے۔ دنیا میں 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کیے، ان میں سب میں بڑا اللہ نے انسان کو بنایا۔ کیا کچھ اللہ نے انسان کو نہیں دیا؟ عقل عطا فرمائی، فہم عطا فرمایا، جی اچھے اور برے کی تمیز عطا فرمائی، اپنے اور پرائے میں فرق کرنے کی صفت اللہ نے عطا فرمائی۔ کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان پہنچانے والی ہے، آدمی اس میں تمیز اور امتیاز کر سکتا ہے۔ اس لیے بولنا چاہے بول سکتا ہے۔ پوری مخلوقات میں جو بولی انسان کی ہے وہ بولی کسی کی نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق بولتے ہیں، بات کرنے والا جانور۔ انسان بھی جانور ہے، مگر کیسا جانور ہے؟ جانور۔ جان کے معنی تو جان ہے، ور کے معنی رکھنا۔ جان رکھنے والے کو جانور بولتے ہیں۔ تو انسان بھی ایسا جانور ہے جو بات کر سکتا ہے۔ جو بولی انسان کی ہے وہ بولی دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ چرندوں کی، پرندوں کی، درندوں کی، جی 2 پیر والوں کی، 4 پیر والوں کی، کسی کی نہیں ہے۔ صرف انسان کی بولی ایسی ہے جس میں ہر چیز بول سکتا ہے، ہر چیز سمجھا سکتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ قرآن میں ایک نہیں دو نہیں 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 چیزوں کی اللہ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان، کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں۔ جو چیز جہاں ہونا، جتنی ہونا، جیسی ہونا، اللہ نے ویسا انسان کے جسم کو ترتیب دیا۔ اس میں سے کوئی بھی ایک چیز زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو آدمی عیب دار نظر آتا ہے، چیز جگہ سے ہٹ جائے تو بھی آدمی بھدا نظر آتا ہے۔ انسان خوبصورتی کا ایسا بہترین سانچہ جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اشرف المخلوقات بنایا، بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ پھر آگے بڑھ کر غور کریں، ساری دنیا کے جتنی مخلوقات ہیں وہ سب مخلوقات انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج انسان کی خدمت میں لگا ہوا، چاند انسان کی خدمت میں لگا ہوا، ہوا انسان کی خدمت کر رہی ہے، پانی اور بارش انسان کے نفع کے لیے، زمین انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، زمین کے غلے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے، درخت جیسا انسان کی خدمت میں لگے ہوئے، جانور انسان کی خدمت میں لگے ہوئے، فرشتے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے۔ جتنی مخلوقات ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگا دیا۔ جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ان کو بھی، اور جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو بھی۔ ہاتھی کو دیکھو، اس کا جسم دیکھ کے آدھا حلق سوکھ جاتا، لیکن معمولی انسان ایک رسی ہاتھ میں پکڑ کے ایسے بڑے جسیم کو، جسم والے کو آسانی کے ساتھ اپنے تابع کر کے چلتا، اشارہ دے تو جھک جائے، پیٹھ پہ بٹھا کے لے جانا ہو تو لے کر چلا جائے۔ اس کا جسم ہی ایسا ہے کہ انسان خود اگر آ کر بھی لگے، ہاتھی کا نقصان نہیں ہوتا، انسان کا نقصان ہو جاتا۔ انسان کے قد سے اونچے، انسان کے قد سے نیچے، سب قسم کی مخلوقات کو اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگایا، یعنی وہ خادم ہے اور انسان مخدوم ہے۔ اتنا بڑا رتبہ انسانوں کو اللہ نے عطا کیا، احسن تقویم کہا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر تمام کائنات کی چیزوں کو انسان کا خادم بنایا۔ اتنا بڑا مقام انسان کا ہے، لیکن ان سب فضائل کے باوجود، ان سب فضائل کے باوجود انسان خدم خدم پر، انسان خدم خدم پر دوسروں کی مدد کا محتاج ہے۔ خدم خدم پر کوئی کام دوسروں کی ہیلپ کے بغیر کر نہیں سکتا، اس کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، ہر کام میں دوسروں کا محتاج۔ عظمت ایسی، درجہ ایسا اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا، احسن تقویم کہا، ان سب کے باوجود محتاج ایسا بنایا، اس کا کوئی کام دوسروں کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس
اے لوگو انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو۔ فقیر کس کو بولتے ہیں؟ جو دوسروں کی مدد کا محتاج بن جاتا ہے، انسان فقیر ہے۔ واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ دنیا کی مخلوقات کا محتاج ہے۔ قدم قدم پر انسان دوسرے انسان کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ پیدا ہونے میں ماں کا محتاج، پرورش کرنے میں ماں باپ کا محتاج، کھانے میں دانتوں کا محتاج، چبانے میں جی صاحب نگلنے میں حلق کا محتاج، ہضم کرنے میں معدے کا محتاج، سانس لینے میں جی صاحب ناک کا محتاج، پھیپھڑوں کے نظام کا محتاج، دیکھنے میں آنکھوں اور آنکھوں کی پتریوں کے پانی کا محتاج۔ ہر چیز میں قدم قدم پر انسان اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود محتاج ہے۔ اسی لیے اسلام نے جو تعلیم دی، غور سے سننا مضمون، اسلام نے جو تعلیم دی اس تعلیم میں ہر انسان چونکہ دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کو بہت اہمیت دی۔ مسلمان مسلمان کو نہیں، انسان انسان کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ صرف مسلمان مسلمان کا محتاج ہے ایسا نہیں ہے، دنیا میں کسی بھی کمیونٹی کا رہنے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب مسلک مشرب سے وابستہ ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، بچہ ہو کہ جوان ہو، پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اس لیے اسلام نے آپس کی ایک دوسرے کی مدد، آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کو بڑی اہمیت دی۔ کتنی اہمیت دی؟ اتنی اہمیت دی اسلام نے انسانی خدمت کو اتنی اہمیت دی، ایک طرف عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت، ایک طرف عبادت ہے۔ اگر کسی وجہ سے بندہ عبادت ادا نہیں کر سکا تو عبادت کا بدل بتلایا کہ تم کیا کرو، مخلوق کی خدمت کا ذریعہ بن جاؤ، تو یہ مخلوق کی خدمت عبادت کے جیسا بدل میں شمار کر لیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ جو آدمی بھی رمضان کا مہینہ پائے، روزہ رکھنا نہیں رکھنا؟ کیا بھائی؟ روزہ رکھنا۔ موسم گرم ہے، شریعت کہتی ہے اب مت رکھو، سرما میں رکھو مگر رکھنا۔ ادا نہیں کر سکتے، قضا رکھو مگر رکھنا۔ لیکن اگر آدمی بوڑھا ہو جائے یا ایسا بیمار ہو جائے کہ اب زندگی میں پھر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ روزہ رکھنا عبادت ہے نا جی، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا ایسا بیمار ہو گیا کہ اب صحت ملنے کے امکان نہیں ہے، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ روزہ معاف نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے بڑی عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، حکم ہے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرو۔ کس کو دینا؟ وہ ارے کس کو دینا؟ غریب کو دینا۔ یہ خدمت، حالانکہ روزہ کدھر، کسی غریب کی مدد کرنا کدھر، لیکن اسلام نے بتایا کہ عبادت اور خدمت دونوں ایک درجے کے ہیں۔ اس طرح سے اگر تم عبادت ادا نہیں کر سکتے تو خدمت اس کا بدل بن کر تمہارے اوپر سے بوجھ ہٹا دے گی، قیامت میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔
یہ انسانی خدمت کی یہ اہمیت ہے، انسانی خدمت کی یہ اہمیت ہے اسلام میں۔ دیکھو ایک آدمی سماج میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اچھا ہے کہ برا؟ اچھا ہے۔ سال کے روزے اہتمام سے رکھتا ہے، لوگوں میں اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے۔ سال میں اپنی جتنی بھی آمدنی ہے بغیر ڈنڈی مارے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اچھا ہے برا ہے؟ اچھا ہے۔ اور اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرنے والا اچھا ہے یا برا؟ سماج میں ذکر کرنے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، روزہ رکھنے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، حج کو جا کر آنے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے اچھا کون؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ نمازی، روزی، حاجی، ذاکری۔ حضور نے نہ نمازی کو بتایا، نہ روزہ رکھنے والے کو بتایا، نہ حج کرنے والے کو بتایا، نہ ذکر کرنے والے کو بتایا۔ سوال پوچھا گیا انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ سرکار نمازی کو بہتر نہیں بول رہی، روزہ رکھنے والے کو بہتر نہیں بول رہی جی، اور حج کرنے والے کو، ذکر کرنے والے کو نہیں بول رہی۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھا من ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اپنی خدمت سے، جو اپنی خدمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ سرکار فرمائے سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین انسان، اللہ کے رسول جس کو بہتر کہہ دیں اس کی بہتری میں کوئی شبہ اور شک کر سکتا ہے؟ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ سرکار نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ لینا ہی سب کچھ ہے، ذکر کر لینا ہی سب کچھ ہے، حج کر لینا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، سب میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ جیسا خدمت کا معاملہ کرو۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرو، کیونکہ انسان ان تمام فضائل کے باوجود اس کا کوئی کام دوسروں کی ہیلپ کے بغیر، دوسروں کے تعاون کے بغیر، دوسروں کی مدد کے بغیر اس کا کوئی کام چلتا ہی نہیں۔ انسان اتنا مجبور بنایا گیا ہر کام کے مکمل کرنے میں دوسروں کا محتاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اسلام کا کون سا ایسا اچھا کام ہے جس کو ہم اچھا سمجھ سکیں؟ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے تو اچھا وہ ہے 17 ہاتھ کا شملہ بنتا ہو، 10,000 کی تسبیحات میں گھماتا ہو، پیشانی پہ اتنا موٹا محراب لگا ہوا ہو، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ سرکار سے پوچھا گیا اسلام کا کون سا عمل اچھا ہے؟ بخاری اٹھا کے دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ پوچھا ای الاسلام افضل، اسلام کا کون سا کام، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، تلاوت کرنا، کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کام سب سے اچھے ہیں۔ کتنے؟ 2 کام۔ ایک تطعم الطعام، بھوکوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، سب سے بہترین کام ہے۔
کھانا کھلانا خدمت ہے نہیں ہے؟ نبی فرمائے اسلام کا سب سے بہترین عمل جس کے اوپر آپ مہر لگا سکتے ہیں، سب سے بہترین، نبی کا مہر، نبی کی تصدیق ہو گئی، کافی ہے۔ نبی فرمانے سب سے بہترین عمل، بھوکے کو تلاش کرو، کھانا کھلاؤ۔ ہم کھانا کوسا کھلاتے معلوم ہے؟ اتارے کے کھانے کھلاتے ہم۔ منت مانے تھے مول صاحب آؤ تھوڑا، سمجھ لیے تھے مول صاحب آؤ تھوڑا، ہم تو کھانے منتوں کے کھلاتے ہیں، وہ کھانا مراد نہیں ہے، وہ خالص اتاروں کے، جتنے اتارے کے کھانے وہ خالص غریبوں کا حق ہے، خالص غریبوں کا حق ہے۔ کھانا کھلانے سے مراد یہاں آپ کے اپنے روزمرہ کے کھانے میں سے کسی اور کو شریک کر لو، بلا نہیں سکتے پہنچا دو، بلانے میں تکلفات ہیں، پہنچا دو۔ نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے بہترین بیسٹ کام وہ کیا ہے؟ تطعم الطعام، غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ معلوم ہوا اسلام میں اچھا عمل انسانی خدمت ہے، انسانی خدمت، انسانی خدمت۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا اسلام میں آپس کی خدمت اور انسانی خدمت کو بڑی اہمیت دی، اتنی اہمیت دی، ایک طرف عبادت ہے تو خدمت کو عبادت کا بدل بتایا، اتنی اہمیت دی۔ عام لوگوں میں نماز روزہ عابدوں کو اچھا نہیں بتایا، خدمت کرنے والوں کو سب سے اچھا بتلایا۔ اسلام کے کاموں میں سب سے اچھا کام خدمت کو بتلایا۔ جب انسان خدمت کرتا ہے دوسرے انسان کی، یہ نہ دیکھے یہ کون سے مذہب کا ہے، نہ، اسلام نے خدمت کے شعبے میں اتنی تفریق بھی نہیں کی کہ بھئی یہ اس کو یہ مت دیکھو کہ یہ اللہ کا باغی ہے یا اللہ کا ماننے والا، یہ بھی فرق مت کرو، بس انسان ہے خدمت کرو، انسان ہے خدمت کرو۔ کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے سمجھ سکتا ہے کتنی تکلیف میں ہے، کتنی پریشانی میں ہے، کیسے اضطراری کیفیت میں ہے، کیسے مدد کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ انسان کی کمزوری کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے فرمایا یہ مت دیکھو کہ یہ کس مذہب کا ہے، یہ دیکھو کہ یہ انسان ہے، بس اس کی خدمت کے لیے لگ جاؤ۔ فضیلت کیا ہے، کیا ملے گا؟ ہم تو ہر کام میں پہلے کیا دیکھتے ہیں، کیا ملتا وہ بتاؤ پہلے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کچھ اس کے سامنے ملتا ہوا نظر آئے گا تو کام کرے گا، اور ملتا ہوا نظر نہیں آیا، بلکہ ادھار بھی آئے تو چھوڑے تھے ہم، جنت ادھار، حورا ادھار، سب ادھار، کہاں کا لگا ہے مول صاحب یہ نقد ہے، جو نقد ہے وہ دیکھ لو مول صاحب، کہاں کا لگا ہے ادھار۔ انسان کی فطرت ہے، اور کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب انسان کی خدمت کرتا ہے، انسان جب انسان کی کیا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک صدقہ جاریہ میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ صدقے میں بھی ٹیمپروری نہیں، عارضی نہیں، وقتی نہیں، جاریہ، مرنے کے بعد بھی ثواب تمہارے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، اس کو بولتے ہیں جاریہ۔ حضور نے فرمایا زندگی میں ایسا کام کرو تمہارے جانے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تمہارا یہ خدمت کا کام تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں صدقہ جاریہ ہوگا۔ انسان مر جاتا ہے،
نیکی کرنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی ایسا خدمت والا کام کرے جس سے اللہ کی مخلوق نفع اٹھاتی رہے، فرمایا کہ جب تک نفع اٹھاتا رہے گا تب تک اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ فرمایا اگر کسی اللہ والے کو ایک جوڑا کپڑے تم نے پہنا دیے، جب تک جسم پر اس کے کپڑا رہے گا، جتنی نمازیں پڑھے گا، جتنی عبادت کرے گا، جتنے اللہ سے جس حساب سے لو لگائے گا، ہر ایک کے اندر تمہارے لیے بھی ثواب لکھا جائے گا۔ یہ فائدہ ہے کہ خدمت کا فائدہ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ صدقہ جاریہ کے خانے میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میری امی اچانک مر گئی۔ بعض اوقات ہوتا بیمار پڑے مہینوں سے بستر پہ ہیں، اس کے بعد گئے۔ ایک ہے صبح اچھی بات کرے، جا کے آئے تک ختم ہو گئے، بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے، اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری ماں اچانک مر گئی، میرے کو اطمینان ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں اگر تھوڑا بہت موقع مل جاتا تو وہ کچھ صدقہ خیرات کر لیتی، نیکی کے کام کر لیتی، تاکہ ان کی آخرت کا سودا ہو جاتا۔ اللہ کے رسول، اب کوئی شکل ہے کیا کہ میں ان کے لیے ثواب کا کام کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، اب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے کنواں کھدوا دو، پانی کا نظم کر دو، جب تک لوگ اس پانی سے، اس کنویں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تمہارے ماں کے نام اعمال میں صدقہ کرنے کا اتنے ڈول پانی، اتنے ڈرم پانی کے صدقہ کرنے کا برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ خدمت کا فائدہ ہے کہ ہماری خدمت رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ ہماری خدمت جیسا جو ہے صدقے جاریہ میں شمار کر لی جاتی ہے، صدقے جاریہ میں۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر حدیث میں یہ بتایا گیا کہ خدمت کا عمل صرف صدقے جاریہ نہیں، بلکہ کبھی کبھی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، کبھی کبھی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف کے، ولایت کے بہت اونچے مرتبے کے ولی گزرے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ بھئی موت کے بعد کن مراحل سے گزرے؟ کہنے لگے کہ صاحب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی۔ اب تصوف کے اتنے بڑے امام ہیں جی، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر توبہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کا ولی ہے، تو اس کی نیکیوں کا کیا پوچھنا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، میرے کو اطمینان تھا کہ بھئی میں نے یہ نیکیاں کی، یہ نیکیاں کی، یہ نیکیاں کی، بہت ساری نیکیاں ہیں، کسی ایک نیکی کے بہانے مغفرت ہو جائے گی؟ فرمایا سب نیکیاں بازو پڑی رہ گئے، سب نیکیاں، ایک عمل میرے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اور فرشتے نے اعلان کیا، بایزید تمہارا ایک عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، وہ ایک عمل کی وجہ سے تمہاری بخشش کے فیصلے اللہ کر رہا۔ اور وہ بھی کون سا عمل ہے؟ سردی کے وقت میں، سردی کی راتوں میں یہ اپنا لحاف اوڑھ کر سو رہے تھے، کہیں سے ان کے گھر میں بلی کا بچہ آ گیا، ظاہر بات ہے وہ بھی جانور سمجھ میں آتا نہیں، بھول گئے جبھی، وہ بھی جانور، اس کو بھی تکلیف ہوگی، سردی کا احساس اس کو بھی ہوگا، وہ میرے لحاف میں دپک گیا۔ اب ایک شکل یہ تھی کہ بھگا دے،
ایک شکل یہ تھی کہ بھائی میرے کو جیسے سردی ہو رہی تو میں اوڑھ لے رہا ہوں، اس کو بھی سردی ہو رہی، تھوڑا گرم لحاف میں لپٹ کے رہے گا۔ میں نے یہ سمجھ کے کہ بھائی وہ بھی جانور ہے، اس کو بھی سردی ہو رہی ہے، چلو لحاف میں دپک گیا تو میرا کیا نقصان ہے، میں نے لحاف کی گرمی کے لیے اس کو جیسا بھگایا نہیں۔ فرما اللہ کو اس بلی کے بچے کے ساتھ میرا یہ کیا ہوا عمل اتنا پسند آیا، کہاں ولایت، کہاں لوگ اسلام قبول کرنا، کہاں عبادتیں، سب دھری کی دھری رہ گئی، کام آیا اللہ کے ہاں مغفرت کے لیے، تو ایک چھوٹا خدمت والا کام، خدمت والا کام سبب مغفرت بن جاتا ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تاجر کا انتقال ہوا، سرکار سنا رہے ہیں یہ واقعہ، ایک تاجر کا انتقال ہوا، اللہ کی عدالت میں جب پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، کیونکہ وہ تاجر کے پاس نمازوں کا ذخیرہ بھی زیادہ نہیں، نیکیوں کا پٹارا بھی زیادہ نہیں، یہ اچھے کاموں کا ذخیرہ بھی نہیں، یہ بس جو مل گیا کر لیا تھا، مگر تجارت بہت زبردست کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، اس واسطے کہ یہ میرے بندوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور وہ ایسے کہ دکان تجارت کرنے میں اپنے نوکر سے کہہ دیا تھا جو بھی خریدنے آئے پورے پیسے دے دیے، بہتر اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی پورے نہیں ہے، آنے دو آنے کم ہے، اس کو چھوڑ دے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں بعد میں لا کر دوں گا تو مہلت دے دے۔ اس طریقے سے تجارت کیا، مجبوروں ضرورت مندوں کے ساتھ پیسہ پورا وصول کرنے میں نرمی برتتا تھا۔ اللہ کو یہ خدمت ایسی پسند آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندوں کے ساتھ نرمی کے عمل کو پسند کر کے اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیا، اور فرشتوں سے کہہ دیا چھوڑ دو بھائی، یہ میرے بندوں کو چھوڑ دیتا تھا، ہم بھی اس کو چھوڑ دیتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے حق میں نرم پڑ جاؤ، اللہ آسمان والا تمہارے حق میں نرم پڑ جائے گا۔ تم جیسا بندوں کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ نصرت کا معاملہ کرے گا۔ جو حدیث میں نے پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد، اللہ تبارک و تعالیٰ برابر بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد برابر اس بندے کو ملتی رہتی ہے۔ کس بندے کو؟ اس بندے کو جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک وہ دوسروں کی مدد میں ہے، اللہ اس کی مدد میں ہے۔ ہم دوسروں کی مدد میں ہیں، اللہ ہماری مدد میں ہے۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کو مل رہی ہے جو اللہ کی مخلوق کی مدد میں لگے ہوئے۔ اس لیے انسانی خدمت کا عمل صدقے جاریہ میں شمار ہو رہا ہے، یہ سبب مغفرت بن رہا ہے۔ بلکہ جب ہم قرآن دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدمت صرف صدقے جاریہ اور سبب مغفرت نہیں، گناہوں کا، جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا، گناہوں کی تلافی بھی خدمت کے عمل سے ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی تلافی، قسم کھانا، قسم کھاتے نا، اللہ کی قسم، تمہارے سر کی قسم، بچوں کی قسم، ان کی قسم، ان کی قسم۔ قسم تو صرف اللہ کی کھانا ہے، بچوں کی، بیوی کی، سہاگ کی، قرآن کی، یہ سب غلط طریقے۔ قسم کھانے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی قسم کھائے، حکم کیا ہے معلوم ہے؟ قسم توڑنا نہیں، اب قسم کو پورا کرنا۔
لیکن بعض اوقات آدمی مجبور ہوتا ہے قسم توڑنے کے لیے. جیسے آج کل نادان اماں سے بابا سے لڑنے کو چلے گئے, قسم کھا رہے ہیں مرے تک تمہارے گھر کی چوکٹ نہیں کھندلتا, اللہ کی قسم. عقل سے پیدل اماں بابا سے نہیں ملنا, اماں بابا کی مدد نہیں کرنا, اماں بابا سے کٹ کے رہنے کی قسم کھانا گناہ ہے. اس لیے اب یہ قسم کھایا بھی تو قسم توڑنا, توڑ کے اماں بابا سے بات کرنا. یہاں 1.5 فٹ داڑھی ہے, سالوں سے ویسی ڈھکل رہے. انہوں ایسے ہے تو ہم کیا کم ہے, وہاں ایسے تو ہمیں بھی دیکھ لیتے ہیں. فرما غصہ, لڑائی, جھگڑا 3 دن, چھر پھر کتنے دن, 3 دن. کتنا بھی لڑ لو گلے پکڑ لے کے, کتنے دن تک منہ پلٹا لے کر رہنے کا, 3 دن. 3 دن کے بعد سلام کرنا. اگر بات چیت بن رکھا حرام ہے. اب جو قسم کھایا, قسم توڑنا پڑا نا بھائی, قسم توڑنا پڑا. قسم توڑے گناہ ہوا. قسم اللہ کا نام قسم میں استعمال کا گناہ ہوگا. اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن اٹھاؤ 7واں پارہ. قرآن تو ہم دوسروں کو بخشوانے کے واسطے رکھے سو ہے, اپنے کو اس سے کیا لینا دینا ہے جی. قرآن بتا رہا اگر قسم کھا کے قسم توڑا تو فرما رہے ایک غلام آزاد کر, نہیں 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا, مسکین غریب کو, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا. کپڑا پہنانا, کھانا کھلانا یہ خدمت ہے نہیں. کوسے گناہ سے بچانے کے لیے بتا رہے ہیں. قسم کھا کے قسم توڑا تو اس کے گناہ سے بچنے کے لیے 10 غریبوں کو کپڑا پہنا, 10 ننگوں کو, یا 10 غریبوں کو کھانا کھلا, تو یہ قسم توڑنے کے گناہ سے بچ جائے گا. آخرت میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے. گناہوں کا کفارہ خدمت انسانی, انسانوں کی خدمت کرنا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ نہیں, گناہوں کا کفارہ اور اس کی تلافی کا بھی سبب بن جاتا. صدقہ جاریہ بنتا ہے, یہ سبب مغفرت بنتا ہے, گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. یہ سب کا سب یہ حساب جو ہے یہ خدمت انسانی کے اوپر ملنے والی چیزیں ہیں. لیکن ہماری زندگی کے اندر ہم غور کریں گے کہ ہم نے خدمت انسانی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی. خدمت انسانی کو ہم نے اپنی زندگی میں, اپنے معمولات میں ہم نے جگہ نہیں دی. بلکہ اب تو مزاج یہ ہو گیا, موٹی زبان میں اگر بولے یار شیخ, دعوت میں جا کے دیکھو یہاں وہاں کہیں کو نہیں, بڑے میاں کو یوں مارے بیچارے ادھریش, سب سے پہلے کرسی پہ قبضہ, یار شیخ. جو بڑے میاں آنے تو کونا بولے یار دعوت میں آتے کیوں نہیں, بڑھتے کیوں نہیں, ہے کچھ تو بھی خیال. ہماری زندگی میں خدمت کا کوئی شعبہ ہے ہی نہیں. جن اللہ والوں کا نام لے کر ہم خوب اچھلتے ہیں کودتے ہیں, اللہ والے اللہ والے, ان اللہ والوں کی زندگیاں پڑھو, کیا حال تھا ان لوگوں کا, کیسے اللہ والے بنے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ساتھی کو ساتھ میں لے کر حج کے سفر پہ نکلے, پیدل سفر. راستے میں جانے کے بعد میں, بہت دور جانے کے بعد ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکے تو دیکھا کہ ایک کچرا ڈالنے کی جگہ پر کوئی بچی مری ہوئی مرغی اپنے
اوڑھنی کے اندر چھپا کر لے جا رہی ہے. کپڑوں کی ہیئت سے پتہ چل رہا کہ یہ مسلمان ہے. اور مسلمان تو مردار نہیں کھاتا، حرام ہے اس کے لیے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ 4 چیزیں مسلمانوں پر حرام ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑے ڈاکو تھے، لیکن اللہ نے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ وقت کے بڑے ولی بنے. حج کے سفر پہ جا رہی، دل میں آیا مسلمان اور حرام کیوں اٹھائیے، معلوم تو کریں. تو اس بچی جہاں جا رہی یہ بھی پیچھے پیچھے دور دور فاصلے سے جا رہے ہیں، تو اپنے گھر میں گھسی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بھی گھر میں گیا. جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور یہ بچی ہے بس. میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے دیکھا کہ تو کوڑے کے اوپر سے مری ہوئی مرغی اٹھا کر لائی، صحیح بتا کیا مسئلہ. تو کہنے لگی کہ بھائی ہم لوگ یہ میری ماں ہے اور میں اس کی بیٹی ہوں، کئی دن سے فاقہ چل رہا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے حیا آتی ہے. اس لیے ہم اس پوزیشن میں پہنچ گئے کہ ہم حرام جان بچانے کی مقدار تک کھا سکتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر کوئی ایسی پوزیشن میں آ گیا جان بچانے کے لیے صرف حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، جان بچانے کی مقدار میں کھا سکتا ہے، ٹیسٹ کے لیے نہیں کھانا. اس کے لیے میں نے وہ مری ہوئی مرغی لائی. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر سکتے میں آ گیا اور اندر سے میرا دل یہ بولنے لگا عبداللہ تو حج پہ جا رہا ہے اور یہاں لوگ مردار کھانے پہ حساب کی نوبت پر آ گئے. ان کے فاقے کو دیکھ اور تیرے حج کے سفر کو دیکھ. دل میں یہ آواز آنا تھا، فوراً میں اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کتنے پیسے، واپس گھر جانے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ پیسے نکال لے، پورے پیسے بقیہ ان کو دے دو. نوکر کہنے بھی لگا خادم حج کا موقع بار بار نہیں ملتا، نہیں کیا پتا کہ اگلا سال باقی رہے یا نہ رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیہ اور ایک گھر فاقے میں ہو اور عبداللہ حج کے لیے جائے، نہیں ہو سکتا. اللہ والے بنے، لوگوں میں عزت آئی تو خدمت کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا کیا. آج ہمارے پاس خود ہمارے قریبی رشتہ دار، سگی بہنیں، سگے بھائی، سگی خالائیں مجبوری کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ہم لوگ اپنوں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، پرایوں کی خدمت کے لیے ہمارے پاس کیا موقع. اس لیے اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، ان کاموں کے کرنے والے کو آپ غور کریں. نماز پڑھتا ہے تو اپنی ذات کے لیے، روزہ رکھتا ہے تو اپنی ذات کے لیے، حج کرتا ہے تو اپنے ثواب کے لیے، ذکر کرتا ہے تو اللہ کی محبت حاصل اپنے لیے. لیکن خدمت کا شعبہ ایسا ہے جس میں اپنے لیے نہیں، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے کام کرتا ہے. آج بہت تلخ بات ہے، آج ضرورت ہے کہ ہم ذرا انصاف کے ساتھ اپنے زندگی کا جائزہ لیں. ہم ہر انسان، چاہے ہم ہو یا سامنے والا، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر اس کا کام چلتا نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا تو ویسا. جب ایسا ہے
ہم مانگنے تک کیوں انتظار کریں؟ ہاتھ پھیلانے تک کیوں انتظار کریں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاتھ پھیلانے والے سے دینے والا بننا بہتر ہے۔ نبی نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا کہ تم دوسروں کی مدد کرنے والے بنو۔ اسلام نے مانگنے کو، گداگری کرنے کو، پیشور بھیک مانگنے کو پسند نہیں کیا، ان کی ہمت کو توڑا اور کہا کہ خبردار، بلا وجہ بلا ضرورت مانگنا قیامت کے دن تمہارے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا، یہ علامت ہوگی کہ یہ صرف ضرورت کے بغیر پیسہ بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے۔ آج کل کتنے لوگ آپ بازاروں میں ملیں گے، مسلمان ہیں، ضرورت کے بغیر بھی مانگ رہے، مانگنا پیشہ بنا لیا، لاکھوں کا ٹرن اوور ان کے پاس ہے، لیکن بھیک مانگنے کو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اسلام نے بھیک کی ترغیب نہیں دی، اسلام نے خدمت کی ترغیب دی۔ تم دوسروں کو دینے والے بنو۔ موجودہ حالات میں ہم ایک دوسرے کی خدمت کیسا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم سب بھائی مول صاحب یہ سب باتاں تو رہسو لوگوں کے درمیان میں کرنا، ہم یہ سمجھتے نا بھائی خدمت بولے تو 4-5 منزلہ گھر رہنا، ایک کار رہنا، 1 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ رہنا، باپ دادا کی جائیداد رہے تو دیو بولے تو سمجھ میں آتا، ہم کیسا؟ نبی نے غزوے میں جو ہے تعاون کا اعلان کیا تو ایک صحابی دن بھر مزدوری کر کے کچھ کھجوریں ملی تو وہ کھجور لا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عصر کے وقت میں لا کر خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول بس یہ گنتی کے چند کھجوریں جو دن بھر مزدوری کر کے لایا ہوں یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ نبی نے فرمایا آج جتنے لوگوں نے صدقہ کیا ہے ان سب کے اوپر یہ چند کھجوریں لانے والا سبقت لے گیا۔ ایسا نہیں ہے، جمعہ کی نماز چل رہی ہے، مسجد نبوی میں دیکھا کہ ایک صاحب کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک چادر ہے وہ ایک چادر بھی ادھر سے پھٹی ہوئی ہے، وہ ایک چادر آدھی بن لی ہے، آدھا ایسا اوڑھ کے جمعہ کی نماز میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھے، نظر پڑی ان کے اوپر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جمعہ سے پہلے کی سنت پڑھی؟ سوال کیا ہو رہا دیکھیں، تم نے جمعہ سے پہلے کی سنت پڑھی؟ کہ اللہ کے رسول وقت نہیں تھا، آتے میں بیٹھ گیا، چونکہ آپ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد لا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھنا نہ بات کرنا، یہاں اتنا لگا لے رہی، انہوں ان کو دے رہے اور خطبہ چل رہا، ادھر سے انہوں ان کو ادھر کی شیشی پاس کر رہے، انہوں ان کو ادھر کی شیشی پاس کر رہے، مست ہے پہلی صفحے بیٹھ کے، اور بعد عقل سے پیدل صفحہ بھر رہی۔ امام کے جو ہے ممبر پر چڑھنے کے بعد جگہ سے اٹھ کے صف بھی بھرے گا تو جمعہ کی نماز کا ثواب گیا تیرا، وہ وقت سے پہلے بھرنا، اس لیے سامنے بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے سب بنا کے بیٹھو، وہاں پیچھے بعد میں آ کے لوگوں کے کاندھوں کو انگل کے بھی آیا، جمعہ کا ثواب گیا اس کا۔ نام دادا ہے نا، ہم جو چاہے کر سکتے، کون بولتا اپنے کو؟ جمعہ کا ادب یہ جہاں جگہ ملی وہ بیٹھ جائے، جہاں اتنا لگا لے رہے، ایک دوسرے کو پارسل کر لے رہے، نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں، پوری نماز کا ثواب گیا۔ حضور نے پوچھا جمعہ سے پہلے کی سنت پڑھی؟ کہ اللہ کے رسول آپ ممبر پہ آ گئے تھے اس لیے موقع نہیں ملا، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، آپ نے خطبہ روک دیا، ان سے کہا کہ تم سنت پڑھو، پوری مسجد میں وہ اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، سب لوگ کہاں دیکھیں گے؟ نیچے،
ہر صحابی مڑ کے ان کو دیکھ رہا. علماء کی خدمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے علماء نے کیا خدمت کی. حدیث کی شرح لکھتے ہوئے لکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر، جبکہ خطبہ 2 رکعت کے برابر ہے، خطبے کو روک کر اس کو جی صاحب تھوڑا سا پیچھے کر کے ان کو سنت کے واسطے کیوں کہا؟ کچھ فقہاء نے کہا کہ نماز سے پہلے کی سنت کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے تقریر کے بعد بھی 5 منٹ موقع دیکھتے ہوئے سنتاں پڑھ لو. بعض فقہاء کے نزدیک. لیکن محدثین نے لکھا اصل بات یہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب کی پوزیشن کو پورے مسجد والوں کو بتانا چاہتے تھے. کیسی پوزیشن میں ہے دیکھو، چادر ہے پھٹی ہوئی، ادھر کرتا ہے تو ادھر سرک جاتی ہے، ادھر چھپاتا ہے تو ادھر سے نکل جاتا ہے. اس لیے اس کو کھڑا کیا اور مسجد میں سب کے سب بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. ایک چادر میں آدھی لنگی بنا لیا اور آدھی اوپر سے ڈال لیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ مجبور ہے، وہ تمہاری خدمت کا محتاج ہے، وہ نہیں مانگ رہا ہے، وہ اس کی اپنی عزت نفس کا معاملہ ہے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا مجبور نظر آ جائے، مانگنے کا انتظار کیے بغیر اس کی مدد کرو. نماز ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں صدقے کی ترغیب دی. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا، صدقہ موت کے وقت میں کلمے کو زبان پہ لانے والا، صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والا، صدقہ جیسا جب تک رہے جب تک ثواب کو لکھانے والا، صدقہ جیسا سبب مغفرت ہے، صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی. جمعہ کی نماز ہو گئی. جمعہ کی نماز کے بعد وہ صحابی وہیں بیٹھے رہے اور جو صحابہ نماز پڑھے ہیں اپنے اپنے گھروں کو جا کر، چونکہ ان کے پاس چادر نہیں تھی، چادر لا کر 1 2 3 جتنے تھے صحابہ ایک ایک چادر کا ڈھکار بن گیا تھا. حضور مسکرانے لگے. کیا صحابہ کی زندگیاں تھیں جن کا عمل نبی کو خوش کر دیتا تھا اندر سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ڈھیر کو دیکھا اور اس کے بعد وہ صحابی کو بلا کر یہ ڈھیر میں سے 2 چادریں ان کو دی. 2 چادریں ان کو دی. اب دیکھو اسلام کا مزاج، نبی کی تربیت. اسلام چاہتا کیا ہے؟ اسلام جو مزاج، جو اسپرٹ ایک مسلمان کے اندر دیکھنا چاہتا وہ کیا ہے؟ وہ مانگنا نہیں ہے، وہ مانگنا نہیں ہے، وہ اسپرٹ نہیں ہے اسلام کی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم دینے والے بنو. اس ڈھکار میں سے، ڈھیر میں سے 2 جی 7 چادریں ان صحابی کو بلا کر دیا. تو وہ صحابی 2 لے کر گئے، جا کر پلٹے اور پلٹ کر کہا کہ اللہ کے رسول سب لوگ آپ کے صدقے کی ترغیب میں تھوڑا تھوڑا دیے، اب میں آپ کی صدقے کی ترغیب سن کر میں کیسا خالی رہوں گا؟ یہ 2 کا میں مالک بن گیا، اس میں سے 1 میں بھی یہاں دے دیتا ہوں. میری طرف سے محتاج ہونے کے باوجود یہ صاحب نبی کی بات کا اتنا خیال کیا کہ اللہ کے رسول سب لائے اور میں نہ دوں، یہ میرے طبیعت کو گوارا نہیں ہے. اجی صاحب میں بھی اس میں سے، میں اس 2 کا مالک ہوں، آپ نے دے دیا، اس میں سے 1 میں بھی غریبوں کے لیے دے دیتا ہوں. یہ مزاج ہے اسلام کا. آج ہمارے گھروں میں پرانے بلینکٹس، پرانی کتابیں، پرانا فرنیچر، ہر سال نئے بیڈشیٹیں لا رہے ہیں، ہر سال نیا فرنیچر لا رہے ہیں، ہر سال جی صاحب نئے برتن لا رہے ہیں،
ہر سال نئے جوڑے کپڑے بنا رہے ہیں. یہ جو آپ کے زائد کپڑے ہیں یا جی صاحب جو ہے آپ کی ضرورت کے نہیں ہیں تو خالی گھر میں شیلفوں میں جمع کر رکھیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے روزانہ نیا جوڑا پہنتے, دوسرے دن ہو کر پہلے اتارا ہوا کرتا جو کل نیا پہنے تھے پہلے صدقہ کرتے, اس کے بعد دوسرا نیا پہنتے, رکھتے نہیں. آج ہمارے گھروں میں جا کے دیکھو, الماری کے بعد الماری خرید رہے, سسرال دی سو الماری تو کب کی بھر گئی, وہ پھر الگ الماری کے بعد وہ الماری, الماری کے بعد تھپیاں ہیں پورے. ارے ہم اس صحابی سے جن کو 2 چادریں ملی تھی, ننگا بدن تھا, اس میں سے ایک چادر انہوں نے دے کر یہ بتایا نبی کی چاہت یہ ہے کہ ہم دینے والے بنیں, مانگنے کا انتظار نہ کریں. یہ اسلام نے سکھایا تھا. ہمارے بچے پڑھ لیے, 150 سال کی کتابیں پرانی ہیں لیکن ہے سبجیکٹ کی کتابیں ہیں, خریدنے جاؤ بہت پیسے لگتے ہیں. غریب بچوں تک وہ کتابیں آپ پہنچا دیں, کیا یہ خدمت نہیں ہے؟ آپ کو ٹائیفائڈ آ گیا تھا, ملیریا ہو گیا تھا, خدا نہ کرے بیماری آ گئی تھی, 12 دن 15 دن 1 مہینے کا کورس دے دیے تھے, 1 مہینے میں 15 دن میں آپ افاقہ ہو گیا, اب 15 دن کی دوائیں بچی ہوئی ہیں آپ کے پاس. پھینکو مت, پھینکو مت, جو ضرورت مند ہے ان تک لے جا کر پہنچاؤ. تم نہیں پہنچا سکتے, کسی مسلمان ڈاکٹر کو یہ بول کر دو کہ جو ضرورت مند آ جائے تو میری یہ 15 دن کی گولیاں ہیں, آپ کسی ضرورت مند کو فری آپ دے دیجیے. خدمت کر سکتے نہیں کرتے. دل ہی اگر نہ چاہے باتیں ہزار ہیں, کرنا اگر دل میں نہیں ہے تو لنگڑے عذر تو بہت سارے رہتے ہیں. اور جب دل میں اگر آدمی ارادہ کر لیا, کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے. ہم نے سے کتنے بچے پڑھے لکھے, ابھی گزشتہ مہینہ جو ٹھیلا بنڈی دیے تھے صفا بیت المال سے, تو اس وقت میں سروے کرے تو اس میں پتا چلا جس گھر کو بھی گئے آدھار کارڈ نہیں ہے تو نام میں اسپیلنگ غلط ہے, ووٹر آئی ڈی نہیں ہے, گھر کے کاغذات نہیں ہیں, بچے 4-5 ہے لیکن برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. وہ بیچارے حمالی کرنے والے, رکشہ چلانے والے, ٹھیلا ڈھکلنے والے, کچے دھندے کر لینے والے, ان کو کوسا آئی آنا کی اے آنا کی ان کو کیا معلوم جی. معین الدین ہے تو ہوئین الدین لکھ کو دیا انہیں, تیلگو میڈیم کیا ہونے لکھ کو دیا. اب یہاں گئے تک تم ہوئین الدین ہو تو معین الدین ہے. اب بیچارے کا راشن بن, پانی بن. کیا ہم اللہ نے جو ہم کو لکھنا پڑھنا سکھایا, اپنے گلی کے 10 جو غریب قسم کے لوگ ہیں پڑھنا نہیں جانتے, کبھی اتوار کے دن کیا ماں تمہارے گھر میں سب کے آدھار کارڈ بنے نہیں بنے؟ ابھی جو NRC کا مسئلہ چلا اس کے اندر تو بتا گیا کہ بھائی جو لوگ 1971 سے پہلے 71 کے بعد کے ہیں سب کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے, اور جو 2000 کے ہیں ان کے پاس تو آن لائن برتھ سرٹیفکیٹ ضروری ہے. کتنے ہیں ہمارے اڑوس پڑوس میں بولو, کتنے نام غلط ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آئی ڈی پروف نہیں ہے, 25-25 سال کے, 50-50 سال کے ہو گئے, ان کو کیا معلوم ہے کرنا کھانا معلوم ہے, وہ الیکشن وہ یہ وہ سب ان کو کیا معلوم ہے بیچاروں. آنے والے اوقات کتنے خطرناک ہیں, آپ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی پریشان ہو سکتے ہیں, تو جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کتنے پریشان ہوں. بینک پہ جا کے فارم بھرنا نہیں بھر سکتے, آپ کو آتا. جس دن آپ کی چھٹی ہے اب جا کے کسی بینک کے پاس ٹھہر جاؤ, کوئی مسلمان عورت آئی, کوئی دیہات کا آدمی آیا, جی کہو کیا ہے, فارم لے کے پھر رہا انہیں وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ, جھڑکیاں کھا رہے ہیں, فارم بھرنا نہیں آ رہا. جی آپ 2 دوست مل کر بیٹھ کے گٹکے کھا کے رات میں 2 بجے تک جھک ماری کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کسی چھٹی کے دن جا کے کہیں کسی آفس کے پاس, تحصیل آفس کے پاس, عدالت کے پاس, بینک کے پاس, دواخانوں کے پاس کھڑے کے جو مسلمان دیہات سے آ رہے ہیں جن کو فارم بھرنے نہیں آتا, پریشان ہے, آپ کھڑے کے پین سے بھر کے نہیں دے سکتے. یہ خدمت نہیں ہے, یہ
فوٹو ہونا اور جی صاحب مائک ہونا اور فلاں ہونا تو خدمت ہے، اس کے بغیر خدمت نہیں ہے۔ 18 سال جس کے ہو گئے سب کے ووٹر آئی ڈی بنانے کا ہے، غریب محلہ ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، یہی تاریخ آ رہی، تاریخ ختم ہو جا رہی۔ کتنے ضعیف لوگ ہیں جو پینشن کے لیے پریشان ہیں، ان کا رینیول کرانے کا ہے، کرانا نہیں آتا۔ ایک ہے سو بچہ حیدرآباد میں رہتا، انہیں آتا نہیں، آئے خط میں آفس چلتی نہیں، آفس چلے تو سرور ڈاؤن رہتا، اب وہ بیچارہ 3 6 مہینوں سے یہ سب وہ بیوہ عورت کو وظیفہ نہیں ہے۔ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا، یہ سب کبھی ایسے جگہ بیٹھ کے ان کا خدمت نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہے آدمی اس کے لیے کتنے مسائل ہیں، قدم قدم پر۔ چلو دوسروں کا چھوڑو، خود اپنے خاندان کا تو کم سے کم خیال کرو۔ اپنے خاندان کے جتنے افراد ہیں جن کو تم اپنا سمجھتے ہو، کم سے کم ان کے حد تک تو آپ سروے کر کے دیکھو۔ ان کے ضروری کاغذات بغیر کسی جی صاحب جو اس کے برابر ہیں نہیں۔ بہت سے بچے ہیں ایس ایس سی ایسی اوپن سے دے دیے، کیا لکھے کیا ہے نہیں معلوم، وہ تو خالی سرٹیفکیٹ ہے، اس کے اندر ای کا اے آ گیا، اے کا ای آ گیا، آدھار کارڈ میں الگ ہے، وہ الگ ہے، گاؤں کا نام آڑا نام لگا کے جی صاحب آدھار کارڈ بنا لیے، اب یہاں گئے تو وہ اس میں نہیں ہے، اب نے بولا یہ 2 ایسے ایسے ہے، واپس کر دینا۔ کتنی پریشانی کی بات ہے۔ اور کاؤنٹروں پہ جا تو ہمارے لوگ کون عزت سے بات کرنے والا ہے، کاؤنٹر پہ گئے تو غیر پھر بھی عزت دیتا، کیا ہونا صاحب بول کے، اور اپنے لوگ تو سب سے پہلے جھڑکیاں دیتا، جاؤ جی وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ۔ اس واسطے نوکریاں بھی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ان میں ہے ہی نہیں، سنبھالنے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ جو سنبھال سکتا اس کو دیتے نوکریاں۔ ہم کسی سیدھے منہ بات کرنے تیار نہیں ہیں۔ خدمت کرنے کا اگر آدمی ارادہ کر لے تو اس کے لیے جو ہے میدان کھلا ہوا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں اور خصوصاً نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے، موجودہ حالات کے اندر ہر محلے کا نوجوان اپنی گلی، اپنے خاندان، اپنے جی صاحب فیملی کے بارے میں کم سے کم اتنا تو ہو کہ اپنی گلی کی وہ کونے سے لے کر یہ کونے تک ان کو بول کے رکھو، اماں کبھی آپ کو بینک کو جانا ہو، کام نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، ہم لوگ یہاں ہیں، جو ضرورت پڑے ہم کو بولو۔ اتنا تو بول سکتے جی، پینشن کے واسطے، راشن کے واسطے آنکھیاں نہیں آ رہے ہیں، انگوٹھا نہیں آ رہا، 2 3 مہینوں سے جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں۔ وہ چاول ملے تو چولہا سلگتا، اور وہ اکیلی ہے، عورت دھکے کھا رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، سب مزے میں ہے۔ ہمارے کو گرین مل رہا، ریڈ مل رہا، جی صاحب جو وہ میٹھے مل رہے، یہ میٹھے مل رہے، رنگین کھانے، پٹاخے جلانے، جی صاحب ڈی جے لگانے سے فرصت نہیں ہمارے کو۔ ہماری قوم کی ترقی ہم کیا کو دیکھیں گے؟ کیا ضرورت ہے اپنے کو؟ ہماری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے نہیں تو کس کے لیے؟ اس لیے موجودہ حالات میں ہر دوسرا اپنے ساتھی کی مدد کا مزاج پیدا کرے۔ وہ سماج ہے جس سماج میں ہر کوئی دوسرے کا معاون ہو، دوسرے کا مددگار ہو۔ کم سے کم آپ سے نہیں ہو سکتا، جن سے ہو سکتا وہاں تک لے جا کے چھوڑ دو۔ دیکھو بھائی اپنے کو تو پڑھنے نہیں آتا مگر انہوں کیوں بول رہے ہیں، ذرا کیا ہے کہ تم دیکھو، اللہ نے صحت دی، مال دیا۔ بزرگوں نے تو لکھا، ہمارے والد صاحب کو ہم نے پوری زندگی دیکھا، ہم ان کی مثال کہے کو دیں۔ ہمارے والد صاحب امام تھے، 1960 سے 35 سال تک امامت کرے تو تنخواہ تھی 800 روپے۔ کتنے؟ اس میں بھی جتنے نمازیں نہیں پڑھاتے کٹ کر کو دیتے تھے۔ مسلیہ ہے نا جی، مسلیاں آئے، مول صاحب کو پیچھے 35 سال پڑھ کو نمازاں پڑھنا آ گیا، بٹو آ گیا، سوب آ گیا، اب مول صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہی اچھے نمازاں پڑھنے والے ہو گئے۔ لیکن والد صاحب کو ہم نے دیکھا پوری زندگی مسجد کی وہ 800 روپے تنخواہ آتی تو اس میں سے مسجد کے چندے کے لیے 5 روپے الگ نکال کے پوری بنتے تھے۔ پوری زندگی ہم نے دیکھا
سب سے پہلے مسجد کے لیے 5 روپے نکال کے پڑی بنتے تھے. امی جان کو بولتے تھے مسجد کے, کبھی بھی مسجد کے چندے والے آ جاؤ 5 روپے پڑی کھول کے دے دینا. اللہ تعالیٰ دیا ہے, اپنی جو آمدنی ہے اس میں سے ایک حصہ. مسجدوں کا کیا حال ہے, رشید کو پکڑ لے کے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اب غور کرو, کڑوی بات ہے لیکن بولنا پڑتا ضروری. یہ مسجد میں آپ دیکھیں جمعہ ہے, کم سے کم 200 آدمی تو آتے ہیں, اوپر نیچے 200. اگر ہر مصلی ہر جمعہ یہ طے کر لے کہ بھئی میرے ہفتے بھر کی آمدنی میں سے میں 50 روپے مسجد کے غلے میں ڈالوں گا. ہم تو 2 روپے ایسا رگڑ کے دیکھ کے 1 روپیہ ڈالتے ہیں, دوسرے 2 روپے کا اندر ڈال لیتے ہیں. اور گٹکے کی پاکٹ کو کیسا نکلتا. پرسوں حیدرآباد سے آ رہا تھا, ایک ہوٹل پہ رکے, چائے پیں گے, ڈرائیور صاحب یوں بول رہے تھے, بولا رکو بابا اور چاہ ہونا کہ پہلے چائے پی لوں, یوں بولیں گے تو سیدھا پہنچ جاتے. وہاں جا کے چائے کا ٹوکن لیے تو 25 روپے کو ایک چائے ہے. کتنے روپے؟ بولا توج پی بابا, اتنی مہنگی چائے پینے والے تو ہم تو ہے نہیں, مطلب آدھی آدھی پیں گے. 25 روپے چائے, 2 چائے حیدرآباد سے آتے جاتے پی لیا تو اب وہ برکیلی چھوڑ, 777 چھوڑ, گٹکا چھوڑ, سب چھوڑ, وہ پیسے تو الگ ہی ہے. 200 آدمی اگر جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی, 50 روپے ہم ہفتے بھر کے جی صاحب جو ہے بیڑی کاڑی کے بچا کے لا کے رکھے اور مسجد کے غلے میں اگر ہم ڈال دے 200 آدمی اگر 50 روپے ڈالے تو کتنے پیسے ہوتے ہیں جی؟ حساب پڑھتا دیکھو نے, پڑھے لکھے بچے ہیں. بولو جی ٹیچر صاحب, ہاں 10,000 ہوتے نا جی, 10,000 ہوتے, 200 آدمی 50 2,000 ہو گئے, 10,000 ہو گئے نا. 4 جمعہ کے ملا کتنے ہوتے ہیں؟ 40,000 ہوتے ہیں. امام صاحب کی تنخواہ, موذن صاحب کی تنخواہ, کرنٹ کا بل آسانی سے نکلتا نہیں نکلتا؟ نکلتا نہیں نکلتا. ان کو بک پکڑ لے, وہ گھر گھر گلی گلی پھرنے کیا ضرورت ہے جی؟ چندہ دے, چندہ دے, چندہ دے, چندہ دے. بعض گھر والے جب دیکھو چندہ مانگتے رہتے ہیں. ارے تم خیال نہیں کرے تو پھر آنا پڑتا تمہارے گھر تک. اللہ کے گھر کی ضرورت پوری کیسے ہوگی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا ایمان بچتا ہے, بنتا ہے. یہ مراکز ہیں جہاں ہمارا ایمان بنتا بھی ہے, ایمان بچتا بھی ہے. کون ہے ایسا محلہ جہاں کوئی مسجد کی کمیٹی چندہ نہ کرتی ہو, مسجد والے خود خیال کرتے ہو مصلیاں؟ سالوں سے اماموں کی تنخواہ نہیں بڑھی, کوئی پوچھتا نہیں. استری کپڑے پہنتے ہیں رے, چپل کالی پالش مار کو پہنتے ہیں رے, پیٹرول 100 روپیہ ہو گیا, کسی کو احساس نہیں ہوا. اتنی مہنگائی میں کبھی امام کی خطیب کی تنخواہ بڑھی کیا؟ اپنے کیا کرنے کا. میں اصل آپ کو بتا رہا تھا, اللہ نے پیسہ دیا, مال دیا, جسمانی صحت دی, کسی کی مدد نہیں کر سکتے. خاندان میں کوئی جیسا مدد کے بچہ باہر رہتا, پھپھو اکیلی رہتی, ہفتے میں 1 مہینے میں 1 مرتبہ سودا لا کے نہیں دے سکتے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑے, غیبتاں کرنے میں, دشمنیاں بڑھا لینے میں, آپس میں منافقت میں اپنی پوری زندگی اسی میں کھپا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. نمازی, ذکر کرنے والا, حاجی, یہ نہیں. اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اس سلسلے میں ہمارا صفا بیت المال الحمدللہ پورے انڈیا لیول پر کام کر رہا. بہت ساری تنظیمیں کام کرنے والی ہیں. مشتبہ فاؤنڈیشن کی طرف ذریعے سے جو ہے ابھی اتوار کے دن یہاں KGN فنکشن ہال میں جو ہے خون کے عطیے کا کیمپ رکھا گیا. حیدرآباد کی ہے وہ تنظیم, لیکن یہاں مقامی جمعیت العلماء جی صاحب کے جو ہے تعاون سے یہ ہمارا جو KGN فنکشن ہال ہے اس کے اندر اتوار کے دن صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک بلڈ ڈونیشن بولتے نا, جو لوگ صحت مند ہیں
وہ اپنے خون کا عطیہ دے سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے کتنے غریب بچوں کو جن کو ہر مہینہ خون چڑھانا پڑتا، کیسی کیسی بیماریاں ہیں، کیسے کیسے مسائل ہیں، وہ کیمپ رکھا گیا. آپ سے گزارش ہے کہ جو بچے صحت مند ہیں اپنے خون کا عطیہ دے سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو خود نہیں دے سکتے، کوئی آپ کے ریلیشن میں، آپ کے پہچان میں یہ سب ہیں، تو وہ اتوار کے دن جمعیت العلماء ظہیر آباد کی طرف سے وہ کیمپ رکھا جا رہا 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک. یہ بھی تعاون کی ایک بہترین شکل ہے، یہ بھی تعاون کی بہترین شکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے بندوں کو کام آ جائے. ہمارا ایک خون کا خطرہ اگر کسی کی زندگی کے بچانے کے لیے ذریعہ بن گیا اور وہ بچ گیا، زندگی بھر جتنی نیکیاں کرے گا وہ سب نیکیوں میں ہمارا بھی شمار. اس لیے جہاں بھی سوشل ورک ہو رہا ہے، انسانی خدمت کا کام ہو رہا ہے، اپنا تعاون آگے بڑھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. کتنے غریب ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے بیمار ہیں، ان سب کا خیال کرنا بہترین سماج کی نشانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے مزاج کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے آپس میں تعاون کرنے اور تناصر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما دے. ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما. اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.